السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ تمام ساتھیوں کا خیر مقدم ویلکم اور استقبال ہے اپنے ہی چینل ابن رحمانی آن لائن کلاسز پر۔ ساتھیوں، میں پھر آپ کے درمیان روز کی طرح بہار ڈی ایل ایڈ انٹرنس ایگزام کا آبجیکٹیو کوشچن، اردو ادب کا کچھ کوشچن اور قواعد کے کچھ کوشچن لے کر آ گیا ہوں۔ دیکھیے، آپ اس ویڈیو کو ضرور غور سے دیکھیں اور جو پریشانی ہو آپ پوچھ سکتے ہیں۔ دیکھیے، آج کا سب سے پہلا سوال ہے اردو ادب سے کہ سہیل عظیمہ آبادی نے کون سا اخبار کا اجرا کیا؟ تو سہیل عظیمہ آبادی نے ساتھی اخبار کا اجرا کیا تھا۔ سوال نمبر 1 کا آپشن اے ہے، کون سا؟ ساتھی اخبار کا اجرا کیا تھا۔ دوسرا سوال ہے کہ غالب کا پورا نام کیا تھا؟ تو غالب کا پورا مرزا غالب تھا، نہیں۔ سوال نمبر 2 کا آپشن بی ہے، غالب کا پورا نام مرزا اسد اللہ غالب تھا۔ کیا نام تھا؟ سوال نمبر بی کا مرزا اسد اللہ غالب، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد تیسرا سوال ہے کہ کلمہ کی کتنی قسمیں ہیں؟ ٹھیک ہے، تیسرا سوال ہے کہ اسم کی کتنی قسمیں ہیں؟ تو یہاں اسم کی قسم نہیں ہوگی، یہاں پر ٹائپنگ میں تھوڑا سا غلطی ہو گیا ہے۔ یہاں پر کلمہ کی قسم ہے، کہ کس چیز کی ہے؟ کلمہ کی قسم ہے۔ کہ کلمہ کی کتنی قسم ہے؟ تو کلمہ کی 3 قسمیں۔ کتنی قسمیں کلمہ کی؟ 3 قسمیں ہیں۔ کلمہ کی 3 قسمیں ہیں، کون کون؟ ایک ہے اسم، ٹھیک ہے، ایک ہے اسم، ٹھیک، اور دوسرا جو ہے فعل ہے، ٹھیک، اور تیسرا حروف ہے۔ تیسرا کیا ہے؟ حرف ہے، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد چوتھا سوال ہے کہ اردو کے پہلے صاحب دیوان شاعر کون ہے؟ تو اردو کے پہلے شاعر دیوان جو ہے میر تقی میر ہے۔ چوتھا کا آپشن کیا ہو جائے گا؟ اے آ جائے گا۔ کیا ہو جائے گا؟ اے آ جائے گا، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد 5واں سوال ہے کہ وہ اسم جو کسی خاص شخص یا جگہ یا چیز کا نام ہو اسے کیا کہتے ہیں؟ تو وہ اسم جو کسی خاص جگہ کو یا خاص شخص کو یا خاص چیز کو جو بتاتا ہے اسے کیا کہتے ہیں؟ اسے اسم معرفہ کہتے ہیں۔ تو سوال نمبر 5 کا آپشن بی ہو جائے گا۔ کیا ہو جائے گا؟ بی ہو جائے گا، اسم معرفہ، ٹھیک ہے۔ دیکھیے، سوال نمبر 6 ہے کہ شمس العلماء حکومت کی طرف سے دیا گیا نام ہے، اسے کیا کہتے ہیں؟ تو جو چیز حکومت کی طرف سے کسی اچھائی کے بنا پر دیا جائے اسے خطاب کہتے ہیں۔ اسے کیا کہتے ہیں؟ خطاب کہتے ہیں۔ تو سوال نمبر 6 کا آپشن بی ہو جائے گا۔ کیا ہو جائے گا؟ بی ہو جائے گا، ٹھیک ہے۔ اور جو عوام کی طرف سے دیا جاتا ہے اسے کیا کہتے ہیں؟ لقب کہتے ہیں، اور تخلص کہتے ہیں۔ جو شاعر اپنے شعر کے آخری مصرعے میں جو نام استعمال کرتا ہے اسے تخلص کہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو آپ کا سوال نمبر 6 کا آپشن کیا ہو جائے گا؟ اے ہو جائے گا، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد 7واں سوال ہے کہ سورج کا مترادف لفظ میں سورج کا مترادف لفظ ذیل میں سے کون سا ہے؟ تو سورج کا مترادف لفظ کسے بولتے ہیں؟ مترادف کسے بولتے ہیں؟ لفظ الگ الگ ہو مگر دونوں کا معنی اور ورڈ میننگ اور ارتھ ایک ہی ہو، ٹھیک ہے۔ تو سورج کا مترادف لفظ کیا ہے؟ آفتاب ہے۔ اس کا کیا آپشن کیا ہو جائے گا؟ بی ہو جائے گا۔ آپشن کیا ہو جائے گا؟ بی ہو جائے گا، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد یہاں غزل کا 8واں نمبر کا سوال ہے کہ غزل کا وہ شعر جس میں شاعر اپنا تخلص استعمال کرتا ہے کیا کہلاتا ہے؟ شاعر اپنا جو تخلص استعمال کرتا ہے اسے بیت الغزل کہتے ہیں۔ اسے کیا کہتے ہیں؟ بیت الغزل کہتے ہیں۔ اسے کیا کہتے ہیں؟ بیت الغزل کہتے ہیں، ٹھیک۔ اس کے بعد 9 نمبر سوال ہے کہ وہ اسم جس سے کسی معین یعنی مخصوص خاص چیز کا پتہ چلتا ہے اسے کیا کہتے ہیں؟ تو جس چیز سے خاص چیز کا پتہ چلتا ہے اسے بھی ہم اسم معرفہ کہتے ہیں۔ کیا کہتے ہیں؟ اسم معرفہ کہتے ہیں۔ تو سوال نمبر 9 کا آپشن بی ہو جائے گا۔ کیا ہو جائے گا؟ بی ہو جائے گا۔ کیا ہو جائے گا؟ بی ہو جائے گا، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد سوال نمبر 10 ہے کہ مندرجہ ذیل میں اسم معرفہ کی پہچان کیجیے۔ تو اسم معرفہ
کو آپ کو بتا چکے تھے کہ اس میں معرفہ کسے کہتے ہیں. تو اس میں معرفہ وہ اسم ہے جو کسی خاص شخص، خاص چیز، خاص جگہ کو بتائے. تو اس میں معرفہ کون ہے؟ دہلی، پہاڑ، شہر، انسان. تو اس میں سوال نمبر 10 میں اس میں معرفہ دہلی ہو جائے گا، کیونکہ دہلی خاص چیز کو بتا رہا ہے. دہلی ایک ہی شہر کا نام ہے. اس کے بعد 11 نمبر سوال ہے کہ مندرجہ ذیل میں اس میں ذات کی پہچان کریں. تو اس میں ذات کی پہچان کیا ہے؟ تو اس میں ذات کی پہچان کیا ہوگی؟ تو اس میں ذات کی پہچان دہلی ہے، پہاڑ ہے، انسان ہے. سمجھے؟ تو اس میں ذات کی پہچان کیا ہے؟ پہاڑ اور اس انسان دونوں کیا ہو جائے گا؟ اس میں ذات ہو جائے گا. ٹھیک ہے، تو یہ اس کا ڈی آپشن ہوگا، دونوں آپشن ہو جائے گا. ٹھیک ہے. اس کے بعد 12 نمبر سوال ہے کہ مندرجہ ذیل میں اس میں نکرہ کی پہچان کیجیے. تو اس میں نکرہ کسے کہتے ہیں؟ تو اس میں نکرہ وہ اسم ہے جو عام چیز، عام شخص، عام جگہ کو بتائے. تو پٹنہ یہ آپشن میں خاص ہے، پہاڑ جو ہے عام ہے، محمود بھی خاص ہے، گنگا بھی خاص ہے. تو سوال نمبر 12 کا آپشن کیا ہو جائے گا؟ بی ہو جائے گا. کیا ہو جائے گا؟ بی ہو جائے گا. 13 نمبر کا سوال ہے کہ مندرجہ ذیل میں اس میں معرفہ ہے. اس میں معرفہ 13 نمبر میں کون ہے؟ تو اس میں معرفہ اس میں گنگا ہو جائے گا. سوال نمبر 13 کا آپشن ڈی ہو جائے گا. کیا ہو جائے گا؟ ڈی ہو جائے گا. پھر 14 نمبر کا سوال ہے کہ مندرجہ ذیل میں اس میں عام کتاب ہے، دریا ہے، باغ ہے، یہ سبھی ہے. ٹھیک ہے. اس میں عام پوچھ رہا ہے. اس میں عام وہ اس میں جو عام چیز کو بتائے. تو کتاب بھی عام ہے، دریا بھی عام ہے، باغ بھی عام ہے. تو یہ سبھی ہو جائے گا. کیا ہو جائے گا؟ یہ سبھی ہو جائے گا. اس کا آپشن ڈی ہو جائے گا. 15 نمبر کا سوال ہے کہ مندرجہ ذیل میں اس میں خاص کون ہے؟ تو اس میں خاص 15 نمبر کے سوال میں اس میں خاص، بھائی اس میں خاص جس کا نام اس میں معرفہ ہے، اس میں معرفہ ہی کا دوسرا نام اس میں خاص ہے، اس میں نکرہ کا دوسرا نام اس میں عام ہے. تو سوال نمبر 15 کا آپشن اے ہو جائے گا. کیا ہو جائے گا؟ اے ہو جائے گا. ٹھیک ہے. اس کے بعد 16 نمبر سوال ہے کہ مندرجہ ذیل میں معرفہ کون ہے؟ تو مندرجہ ذیل میں معرفہ گنگا ہے، پٹنہ ہے، شیخو ہے، یہ سبھی ہے. تو گنگا بھی، پٹنہ بھی، شیخو بھی، یہ سبھی اس میں معرفہ ہو جائے گا. سمجھے؟ اس کے بعد 17 نمبر سوال ہے کہ وہ نام جو کسی خوبی یا خرابی کے بنا پر لوگوں کی طرف سے رکھا جاتا ہے اسے کیا کہتے ہیں؟ تو خوبی یا خرابی کے بنا پر جو لوگوں کی طرف سے رکھا جاتا ہے اسے لقب کہتے ہیں. تو سوال نمبر 17 کا آپشن اے ہو جائے گا. کیا ہو جائے گا؟ اے ہو جائے گا. اسے لقب بولتے ہیں. ٹھیک ہے. اور خطاب جو عوام کی، سرکار کی طرف سے دیا جاتا ہے. مندرجہ ذیل میں لقب کون ہے؟ 18 نمبر سوال میں تو لقب اس میں کون ہے؟ اس میں قائد اعظم ہے. کیا ہے؟ قائد اعظم ہے. کیا نام ہے؟ قائد اعظم ہے. پھر 19 نمبر کا سوال ہے، 19 نمبر کے سوال میں کیا ہے کہ مندرجہ ذیل میں اس میں اعلیٰ کون ہے؟ تو اس میں اعلیٰ کھرپی، جھاڑو، بیلن، یہ سبھی ہے. تو اس میں اعلیٰ کسے کہتے ہیں؟ اس میں اعلیٰ وہ جو اس میں اعلیٰ کی مثال، اس میں اعلیٰ کی تعریف آپ کو ہم پڑھا چکے ہیں. اگر آپ دیکھنا چاہتے ہیں تو آپ جا کر کیا نام ہے میری پچھلی ویڈیو اس میں بھی دیکھ سکتے ہیں آپ کہ اس میں اعلیٰ کسے کہتے ہیں. میں باضابطے پڑھا بھی چکا ہوں اور آپ آرام سے وہاں پچھلی ویڈیو بھی دیکھ سکتے ہیں جس میں 10واں کا کچھ چیزیں بتائے گیا ہے، اس میں بھی دیکھ سکتے ہیں. ویسے اس میں اعلیٰ کی ہم تعریف بتا دیتے ہیں، لکھنے کی تو جگہ نہیں ہے. اس میں اعلیٰ وہ اسم نکرہ ہے جو کسی آلہ اور اوزار یا ہتھیار کا نام ہو. اوزار یا آلہ کا یا ہتھیار کا نام ہو. اوزار کا نام ہو یا آلہ کا نام ہو یا ہتھیار ہو. تو جھاڑو بھی ایک آلہ ہے، کھرپی بھی ایک آلہ ہے، اور بیلن بھی آلہ ہے. یہ سبھی ہو جائے گا. 10 نمبر سوال ہے، 20 نمبر سوال ہے کہ وہ اسم مشتق جو مصدر سے بنے اور فاعل کا کام کا معنی دیتا ہے اسے کیا کہتے ہیں؟ تو جو مصدر سے بنتا ہے اور فاعل کا معنی دیتا ہے اسے اسم فاعل کہتے ہیں. اسے کیا کہتے ہیں؟ اسم فاعل کہتے ہیں. ٹھیک ہے. تو دوستو اگر آپ کو کنٹینٹ وغیرہ بھی پڑھنا ہے تو ضرور بتائیں. سمجھے؟ اور مجھ سے PDF وغیرہ یا جو کچھ بھی لینا ہے آپ ضرور رابطہ کریں. سمجھے؟ پھر ملتے ہیں انشاءاللہ آپ کو اسی طرح ایسے ہی کلاس کے ساتھ. آئندہ میرے ویڈیو کو آپ ضرور لائک سبسکرائب ضرور کریں اور زیادہ سے زیادہ پیار دیں اور میری ویڈیو کو آپ زیادہ سے زیادہ شیئر کریں. پھر ملتے ہیں آپ سے اگلی ویڈیو میں انشاءاللہ تعالی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.